السلام علیکم. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں لکھا ہوا ہے بہار پبلک سروس کمیشن ٹیچر ریکروٹمنٹ ایگزامینیشن، یعنی کہ بی پی ایس سی کا یہ جو ہے 3.0 کا ری ایگزام ہے، اور کس کلاس کا ہے، کس کلاس کے لیے ہے، یہ 9-10 کے لیے ہے، اور اس کی آنسر کی آج ہم شیئر کریں گے. اس میں دیکھیے ٹوٹل ملا کر 102 سوال ہیں، 22 کمپلسری لینگویج کے، یعنی کہ جس میں ہندی، انگلش، اردو وغیرہ میں سے کوئی ایک زبان لینی تھی، اس کے 22 سوالات تھے. ایک تو جو ہے یہ اس میں سے ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جو از اردو کا اصل سوال نامہ ہے 71 سے لے کر 150 تک. تو اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں. دیکھیے میں نے اس کو لکھ بھی دیا ہے کہ U9 سے U30 تک، یعنی کہ یو کر کے انہوں نے لکھا ہے اردو تھرڈ لینگویج کا کہ کہاں سے کہاں تک ہے، اور اس میں جو ہے انہوں نے یہ 22 سوال لیے ہیں کل. اب دیکھیے اقتباس جو ہے وہ بہت اسپیڈ میں پڑھ لیتا ہوں اس کو تاکہ یہ آسانی رہے. شفیع جاوید مظفر پور میں 4 جنوری 1938 کو پیدا ہوئے. ان کے گھر کا ماحول ادبی تھا. آبائی وطن گیا ہے. ان کا اصل نام سید محمد شفیع الدین ہے. پٹنہ یونیورسٹی سے انہوں نے سماجیات میں ایم اے کیا. محکمہ اطلاعات نشریات حکومت بہار کے ڈائریکٹر کے عہدے سے وہ سبکدوش ہوئے. ملازمت کے دوران گورنر بہار کے پریس سیکرٹری میں 20 نکاتی پروگرام عمل درآمد کمیٹی کے ڈائریکٹر اور انڈین ریڈ کراس سوسائٹی بہار کے ایڈمنسٹریٹر جیسے عہدوں پر بھی وہ کاربند رہے. فی الوقت پٹنہ میں مقیم ہے. 1953 میں دربھنگا کے ماہنامہ وفق میں شفیع جاوید کا پہلا افسانہ آرٹ اور تمباکو شائع ہوا. انہیں بہار اردو اکیڈمی اور آل انڈیا میر اکیڈمی لکھنؤ کی طرف سے اعزازات بھی حاصل ہو چکے ہیں. درج بالا اقتباس کو غور سے پڑھیے اور U9 سے U14 9 سے 14 تک کے سوالات کے درست جوابات کی نشاندہی کیجیے. اب دیکھیے یہاں پر یا اتنا اس کو بڑا کر لیتے کہ صرف ایک ہی سوال ہمیں دکھائی دے. تو اب یہ جو ہے وہ یہاں سے ہم اس کو شفیع جاوید کہاں پیدا ہوئے. دیکھیے شفیع جاوید کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی ہے، مظفر پور میں. کہاں بتائی ہے انہوں نے، مظفر پور. دوسرا سوال یعنی کہ U10 شفیع جاوید کا آبائی وطن کہاں ہے. تو دیکھیے شفیع جاوید کا جو آبائی وطن رہا ہے وہ رہا ہے گیا، ضلع گیا، بہار. اگلا سوال انڈین ریڈ کراس سوسائٹی اور بہار کے ایڈمنسٹریٹر جیسے عہدوں پر کون فائز ہوا. تو یہ شفیع جاوید. اگلا سوال شفیع جاوید کے پہلے افسانے کا نام کیا ہے. ہم نے بھی پڑھا ہے آرٹ اور تمباکو. اگلا سوال شفیع جاوید کا کون سا افسانہ ماہنامہ افق میں شائع ہوا، آرٹ اور تمباکو. اگلا سوال 1953 میں دربھنگا سے کون سا ماہنامہ نکلتا تھا. تو کون سا نکلتا تھا، افق. اگلا سوال اب دیکھیں یہ بھی جو ہے وہ اقتباس ہے، اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے اور اقتباس کو جو ہے بہت زیادہ اسپیڈ میں پڑھ لیتے ہیں. سلام بن رزاق مہاراشٹر کے پنویل میں 15 نومبر 1941 کو پیدا ہوئے. ان کی تعلیم ڈپلومہ ان ایجوکیشن کی ہے اور ممبئی میونسپل کارپوریشن کے اسکولوں سے 35 برس تک استاد کی حیثیت سے متعلق ہونے کے بعد 1999 میں وہ سبکدوش ہوئے. سلام بن رزاق فی الوقت ممبئی میں مقیم ہے. 1964 میں ان کا پہلا افسانہ شائع ہوا ننگی دوپہر کا سپاہی. 1977 معبر 1967 اور شکستہ بتوں کے درمیان 2001 ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں. ہندی میں ان کے افسانوں کا مجموعہ کام دھن 1988 میں شائع ہوا. نیشنل بک ٹرسٹ نے ان کی مرتب اور مترجم کتاب عصری ہندی کہانیاں 1955 میں شائع کی. 1988 میں ساہتیہ اکیڈمی کا ترجمہ ایوارڈ دیا گیا. 2004 میں شکستہ بتوں کے درمیان کتاب کے لیے ساہتیہ اکیڈمی انعام سے سرفراز کیا گیا. اب دیکھیں درج والا اقتباس کو پڑھ کر U15 سے U20 تک کے سوالات کے جواب لکھیں. اب دیکھیے یہاں سے پہلا سوال ہمارا شروع ہوتا ہے. سلام بن رزاق کہاں مقیم ہے. تو دیکھیے سلام بن رزاق جو ہے وہ اب جو ہے وہ مقیم قبرستان میں ہے، اپنی قبر میں مقیم ہے. 7 مئی 2024 میں سلام بن رزاق کا انتقال ہوا، اور سلام بن رزاق جو ہے وہ سدھارتھ نگر UP کے ان کے اجداد رہنے والے تھے. تو ان میں سے حالانکہ جواب اقتباس کے حساب سے ممبئی. اگلا سوال سلام بن رزاق کہاں پیدا ہوئے، پنویل، ممبئی میں. اگلا سوال ننگی دوپہر کا سپاہی کس کا افسانہ ہے، سلام بن رزاق.
اگلا سوال، سلام بن رزاق کے ہندی افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ کامدھینو۔ اگلا سوال، 1998 میں سلام بن رزاق کو کون سا ایوارڈ دیا گیا؟ ابھی دیکھیے آپ نے جو ہے وہ ابھی پڑھا کہ ان کو جو ہے کون سا ایوارڈ دیا گیا تھا ترجمے کے لیے؟ ساہتیہ اکادمی ترجمہ ایوارڈ۔ اگلا سوال، سلام بن رزاق کی تعلیم کون سی ہے؟ ڈپلومہ ان ایجوکیشن، جسے ہم DL.Ed کہہ سکتے ہیں۔ یہ پرائمری ٹیچر تھے۔ کیا تھے؟ پرائمری ٹیچر۔ اگلا سوال، مختلف آوازوں کی پہچان کے لیے جو تحریری علامات مقرر ہیں ان کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اب جو ہے پیراگراف سے ہٹ کر سوال آ گئے ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ حرف الف بے پے تے ٹے سے۔ واو جسے خوب کھول کر پڑھا جائے اسے کہا جاتا ہے واو معدولہ۔ اگلا سوال، سوال نمبر 23، الماس کا مترادف ہیرا۔ اگلا سوال، عقبہ کا مترادف الفاظ کیا ہوگا؟ عقبہ اس کا مترادف کیا ہوگا؟ آخرت۔ اگلا سوال، جانا وانا میں وانا کس کی مثال ہے؟ مہمل، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، بس استعمال کر دیتے ہیں۔ اگلا سوال، میں تھوڑا سا سویا، کتنا سا؟ تھوڑا سا، قلیل۔ تو یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ تھوڑا میں مقدار بتائی جا رہی ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ صفت مقداری ہے یہاں پر۔ اگلا سوال، بھجنگے اڑانا اس محاورے کا درست مطلب کیا ہے؟ بھجنگے اڑانا اس کا مطلب کیا ہے؟ مفلس ہونا۔ اگلا سوال، ٹیڑھی کھیر درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ ٹیڑھی کھیر کیا ہے؟ کہاوت۔ اگلا سوال، درج ذیل میں درست جملے کی نشاندہی کیجیے۔ ان کو آپ پڑھ لیجئے۔ اس میں کیا ہے؟ رفیق ایک ہوشیار لڑکا تھا۔ اگلا سوال، درج ذیل میں سے درست جملے کی نشاندہی کیجیے۔ آپ ان کو پڑھیے۔ درست جواب ہے تمہارے پاس 2 کتابیں ہیں۔ اگلا سوال، اب دیکھیں یہاں سے سوالات شروع ہوئے ہیں مین اردو کے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے اردو کی جگہ ہندی بھی لے لی ہو یا انگلش لے لی ہو یا اور کوئی جو وہاں آپشن ہو وہ لی ہو۔ اب جو ہے وہ TGT اردو 9th کا جو سوال شروع ہوا ہے وہ 71 سے شروع ہوا ہے، 71 سے۔ اردو کی داغ بیل پنجاب کے علاقے میں پڑی، کس محقق کا خیال ہے؟ یعنی کہ اردو جو ہے وہ پنجاب میں پیدا ہوئی، یہ کس کا خیال ہے؟ پنجاب میں اردو حافظ محمود خان شیرانی کا۔ کس کا ہے؟ پنجاب میں یہ سید سلیمان ندوی نے کہا تھا، پنجاب نہیں، یہ حافظ محمود خان شیرانی، پنجاب میں اردو۔ اگلا سوال، گرو نانک کا کلام ملتا ہے، گرو نانک کا جو کلام ملتا ہے وہ گرو مکھی لیپی میں، گرو مکھی لیپی کے پنجابی میں۔ اگلا سوال، غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ غزل جو ہے وہ عربی سے آئی اور عربی میں ہی اس کا لفظ ملتا ہے۔ اگلا سوال، جان گلکرسٹ کا پورا نام تھا، یہ میں نے اسے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ جان گلکرسٹ کا جو پورا نام تھا جان بورتھوک گلکرسٹ۔ اب آپ اس میں جو چاہے مان لیں، اے والا درست ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال، ریختہ کے ابتدائی نقوش کس کے یہاں ملتے ہیں؟ ولی دکنی کے۔ اگلا سوال، اصلاح زبان کی تحریک رد عمل ہے، جو اصلاح زبان کی جو تحریک شروع ہوئی تھی وہ کس کے رد عمل میں ہوئی تھی؟ ایہام گوئی کے۔ اگلا سوال 77، اسد اللہ خان غالب پیدا ہوئے تھے۔ اب دیکھیے جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو غالب کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 27 دسمبر 1797 کو ہوئی ہے، 27 دسمبر 1797 کو، اور یہاں اس میں ایک بھی تینوں میں سے نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے کہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں لیں گے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، باقی آپ کیا دیکھیں گے یہ اس کو دیکھ لیجئے یا کمیشن کیا مانتا ہے۔ 27 دسمبر 1797 سبھی جگہ لکھی ہوئی ملتی ہے۔ اگلا سوال، سودا کے ہم عصر قصیدہ نگار ہیں 78 میں۔ دیکھیے سودا جو پیدا ہوئے ہیں وہ 1712 میں ہوئے ہیں اور انتقال ہوا ہے سودا کا 1781 میں۔ اسی طریقے سے
میر تقی میر 1722 میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال ہوا 1810 میں. اب اس میں جو ہے وہ اگر وقت کے حساب سے مان رہے ہیں تو میر ہو سکتا ہے یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں، کیونکہ داغ یا مومن نہیں ہو سکتا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کمیشن کیا مانتا ہے. میرے حساب میں حسب بالا میں سے کوئی نہیں، کیونکہ جہاں تک میر تقی میر کا ہے کوئی قصیدہ نہیں ملتا ہے. اگلا سوال، سودا کو قصیدے کا نقاش اول کس نے کہا؟ مصحفی نے. اگلا سوال، غالب کے اردو قصائد کی تعداد ہے؟ تو غالب کے جو اردو قصائد کی تعداد ہے وہ 11 ملتی ہے. کتنی ملتی ہے؟ 11. تو اس میں سے جو ہے وہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. اگلا سوال، ڈاکٹر گیان چند جین نے لسانیات کی تعریف کی ہے. زبان کا باقاعدہ اور سائنسی مطالعہ لسانیات کہلاتا ہے. اگلا سوال، دبستان لکھنؤ سے وابستہ شاعر ہیں. دیکھیں منیر، پورا نام ان کا منیر شکوہ آبادی، شکوہ آباد، یہ لکھنؤ ہی کے تھے. شاہ ظہیر الدین حاتم یہ دہلی سے تھے اور شاکر ناجی بھی دہلی سے تھے. تو کون سا صحیح ہوا؟ منیر شکوہ آبادی. اگلا سوال، سلطان احمد شاہ بہمنی کے دور میں فخر الدین نظامی کی لکھی گئی مثنوی کا نام ہے. تو اس میں سب سے مشہور جو اردو کی مثنوی ہے وہ ہے قدم راؤ پدم راؤ، جو سلطان احمد شاہ بہمنی کے دور میں فخر الدین نظامی نے لکھی ہے. اگلا سوال، محمد اسماعیل میرٹھی کی پیدائش ہوئی. دیکھیے یہ تینوں سوالوں میں سے ایک بھی نہیں ہے. تو جو پیدائش ہوئی ہے 1844 میں اسماعیل میرٹھی کی، اور ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ 1917 میں. اور یہ سب کچھ ان کا جو ہے وہ کہاں ہوا ہے؟ میرٹھ میں. پیدا بھی میرٹھ میں ہوئے ہیں یہ، اور ان کا انتقال بھی میرٹھ میں ہوا ہے. تو جواب کون سا ہوا ان کا؟ حسب بالا میں سے کوئی نہیں. اگلا سوال، نظیر کا پورا نام ہے؟ نظیر کا جو پورا نام ہے وہ ہے ولی محمد. اگلا سوال، جدید اردو تنقید اصول و نظریات، یہ بریکٹ نہیں ہے بیچ میں، یہ پوری ایک ہی، یہ نام پورا ایک ہی ہے، یہ کتاب کا پورا نام ایک ہے. اور یہ جو ہے وہ پروفیسر شارب ردولوی، سید محمد عباس یعنی کہ شارب ردولوی کی تنقید کی کتاب ہے. اور یہ اتر پردیش اردو اکیڈمی سے 1968 میں شائع ہوئی. سید محمد عباس شارب ردولوی دلی یونیورسٹی اور جواہر لال یونیورسٹی کے اندر پروفیسر رہے ہیں. اگلا سوال، داستان رانی کیتکی کی کہانی کی ہیروئن کون ہے؟ رانی کیتکی. اگلا سوال، جدید غزل کے شاعر ہیں؟ دیکھیے آتش اور ناسخ دونوں پرانے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتے، تو فانی بدایونی. اگلا سوال، فانی کا پورا نام کیا ہے؟ شوکت علی خان فانی بدایونی. اگلا سوال 90، میر انیس کے والد کا نام تھا؟ تو کون تھے میر حسین جو ہے وہ میر انیس کے والد؟ میر مستحسن خلیق، اور ان کے والد میر حسن. اگلا سوال، چہرہ اور رجز کس صنف کے حصے ہیں؟ مرثیہ. اگلا سوال، اودھ پنچ کی اشاعت کس سن میں ہوئی؟ یعنی کہ اودھ پنچ کس سن میں جو ہے وہ شائع ہونا شروع ہوا؟ تو یہ 1877 سے 1937 تک اودھ پنچ جاری رہا. اگلا سوال، دیکھیں یہ ایک سوال یہ ہے کہ زید پور کا پیر، دیکھیں میں نے یہ سوال نہیں پڑھا ہے، اگر کوئی اور ہو تو ہو سکتا ہے. میرے حساب سے یہ مرید پور کا پیر ہونا چاہیے. مرید پور کا پیر، اگر مرید پور کا پیر ہے تو پطرس بخاری. ویسے اگر یہ زید پور کا ہی انہوں نے مانا ہے، یہ معذرت کے ساتھ یہ جو ہے وہ عظیم بیگ چغتائی کا افسانہ ہے. کیا ہے یہ؟ عظیم بیگ چغتائی کا افسانہ. زید پور کا پیر جو ہے وہ مرید پور کا پیر وہ انشائیہ ہے. اگلا سوال، اردو شاعری پر ایک نظر کتاب کے مصنف ہیں؟ ڈاکٹر کلیم الدین احمد. اگلا سوال، ڈرامہ سفید خون کے ڈرامہ نگار ہیں؟ تو دیکھیے ڈرامہ جو سفید خون ہے وہ ہے آغا
حشر کاشمیری کا، اور آغا حشر کاشمیری نہیں دیا تو حذف بالا میں سے کوئی نہیں۔ اگلا سوال، رباعی میں مصروں کی تعداد ہوتی ہے، تو رباعی میں مصروں کی تعداد ہوتی ہے 4۔ اگلا سوال، ایہام گوئی کا موجد تسلیم کیا جاتا ہے آبرو کو۔ اگلا سوال، مقدمہ شعر شاعری کو اردو شاعری کا پہلا مینوفیسٹو قرار دیا مولوی محمد حسین آزاد نے۔ اگلا سوال، جوش کی آپ بیتی کا نام ہے یادوں کی بارات۔ اب اس کے بعد دیکھیے اگلا سوال، جامع القواعد کے مصنف کا نام ہے، یہ ہے ابو اللیث صدیقی کی کتاب ہے۔ کس کی ہے؟ ابو اللیث صدیقی کی، تو اس میں سے ہے نہیں، تو کون ہوگا؟ حذف بالا میں سے کوئی نہیں۔ اگلا سوال، عود ہندی مجموعہ ہے خطوط کا مرزا غالب کا۔ اگلا سوال، سر سید کے رفقا میں سے ہیں، ان میں سے کوئی بھی سر سید کا رفقا نہیں ہے، تو یہ حذف بالا میں سے کوئی نہیں۔ اگلا سوال، سر سید احمد خان پیدا ہوئے تھے، تو سر سید احمد خان کی پیدائش ہوئی تھی وہ دلی میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال، ناسخ کا پورا نام ہے شیخ امام بخش ناسخ۔ اگلا سوال، نواب واجد علی شاہ اختر تخلص اختیار کرتے تھے۔ اگلا سوال، اب دیکھیے یہ اقتباس شروع ہو گیا ہے، اس کو بہت اسپیڈ میں اقتباس کو پڑھ دیا جانا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے سوالات کو دیکھنا چاہیے۔ تو میں اس کو بہت زیادہ اسپیڈ میں پڑھ دیتا ہوں، اور ان کے جو سوالات ہیں وہ کہاں سے شروع ہیں؟ 106 سے شروع ہیں۔ کہاں سے شروع ہیں سوالات؟ 106 سے لے کر آگے تک۔ تو یہ ہے اقتباس۔ نام، میر شیر علی تخلص افسوس، والد کا نام میر مظفر علی خان تھا، یہ میر قاسم کے داروغہ توپ خانہ تھے۔ میر شیر علی 1735 میں پیدا ہوئے، لکھنؤ کے قیام میں افسوس کو شاعری کا شوق ہو گیا اور اپنا کلام میر حیدر علی حیراں کو دکھانے لگے۔ یہی نواب رضا خان نائب نواب آصف الدولہ کے ذریعے ان کی ملاقات کرنل اسکاٹ سے ہوئی۔ کرنل اسکاٹ ان سے مل کر بہت خوش ہوئے، انہوں نے 200 روپے ماہوار پر کلکتہ بھیج دیا، 500 روپے زاد راہ کے لیے دیے۔ کلکتہ پہنچ کر افسر فورٹ ولیم کالج کے شعبہ تصنیف و ترجمہ میں ملازم ہو گئے۔ اب دیکھیں سب سے پہلا سوال، میر شیر علی افسوس کا سن ولادت ہے 1735 عیسوی، ابھی ہم نے پیراگراف میں پڑھا ہے۔ اگلا سوال، افسوس کے والد کا نام تھا، میر شیر علی افسوس کے والد کا نام میر مظفر علی خان۔ اگلا سوال، افسوس کے شاعری کے استاد کس کو کلام دکھایا تھا؟ میر حیدر علی حیراں کو۔ اگلا سوال، لکھنؤ کے قیام میں افسوس کی ملاقات کس سے ہوئی؟ کرنل اسکاٹ سے۔ اگلا سوال، افسوس فورٹ ولیم کالج کے کس شعبہ میں ملازم ہوئے؟ کس شعبہ میں ملازم ہوئے تھے افسوس؟ تصنیف و ترجمہ۔ اگلا سوال، اب دیکھیں یہ پھر جو ہے وہ ہمارے سامنے اقتباس آ گیا ہے، اقتباس کو بہت اسپیڈ میں پڑھ دیا جائے۔ بارش کا پانی قدرتی طور پر صاف ستھرا اور پینے کے قابل ہوتا ہے، جب وہ زمین پر بہتا ہے تو نالوں کی شکل میں بہتا ہوا ندیوں اور تالابوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس پانی میں مٹی کے ذرات، نمکیات اور دوسرے مادے بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ پانی گدلا ہو جاتا ہے اور پیچش، قبض، پیٹ کا درد اور ہیضہ جیسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ آلودہ پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اسے جوش دے کر ٹھنڈا کریں اور چھان کر کسی صاف برتن میں رکھیں۔ پانی کو جوش دیتے وقت 2 چٹکی پوٹیشیم میگنیٹ ڈالنے سے جراثیم مر جاتے ہیں۔ گدلا پانی صاف کرنے کے لیے اس میں پھٹکری کے ٹکڑے ڈالنے کے بعد کپڑے سے چھان لینا چاہیے، اس طرح مٹی کے ذرات تہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور پانی صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ پانی کے نلوں کو گندی نالیوں سے دور رکھا جائے۔ اب اس میں جو سوالات بنتے ہیں، سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے ہے، بارش کا صاف ستھرا پانی کس وجہ سے گدلا ہو جاتا ہے؟ تو مٹی کے ذرات، نمکیات اور دوسرے مادے شامل ہو جانے سے۔ اگلا سوال، گدلا پانی پینے سے بیماریاں پھیلتی ہیں، پیچش، قبض، پیٹ کا درد اور ہیضہ۔ اگلا سوال، آلودہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ آلودہ مینس گندا، خراب۔ اگلا سوال، آلودہ پانی میں کیا ڈالنے سے جراثیم مر جاتے ہیں؟ پوٹیشیم پرمیگنیٹ۔ اگلا سوال، پانی کے نلوں کو ہمیں دور رکھنا چاہیے۔ دیکھیں اقتباس کی آخری لائن میں ہم نے کیا پڑھا تھا ابھی؟ پانی کے نلوں کو گندی نالیوں سے دور رکھا جائے،
تو میرے حساب سے اس کا جواب گندی نالیوں سے ہوگا. پانی کے نلوں کو ہمیں دور رکھنا چاہیے کس سے؟ گندی نالیوں سے. اگلا سوال، پھر ایک اقتباس اور ہے اور اس اقتباس کو بھی ہم بہت اسپیڈ میں پڑھیں گے. اردو زبان و ادب کی ترقی میں بہار کو نمایاں مقام حاصل رہا. آج بھی اردو زبان اس علاقے میں فروغ پا رہی ہے اور پہلے بھی یہاں اردو کو اہمیت حاصل رہی ہے. پروفیسر سید حسن عسکری نے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کے قلمی نسخہ کا تعارف کرایا. یہ 911 ہجری 1515 عیسوی میں لکھا گیا. اس کی نقل منیر شریف کی درگاہ میں موجود ہے. بہت ممکن ہے کہ اردو زبان کی سب سے پرانی تحریر رہی ہو. سید عماد الدین عماد نے ایک نثری رسالہ سیدھا رستہ 1081 ہجری 1670 عیسوی میں تصنیف کیا. قاضی عبدالودود نے اسے شائع کرتے. اس طرح رسالہ شمال کی اردو نثر کا سب سے پہلا نمونہ قرار پاتا ہے. اب اس میں جو ہے دیکھیے سوالات ہیں اور ان کو اس اقتباس سے ہمیں جواب دینا ہے. اردو زبان و ادب کی ترقی میں کس صوبے کو نمایاں مقام حاصل ہے؟ تو کس صوبے کو نمایاں مقام حاصل ہے؟ ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اردو زبان و ادب کی ترقی میں بہار کو نمایاں مقام حاصل ہے. اگلا سوال، پروفیسر سید حسن عسکری نے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کے قلمی نسخے کا تعارف کرایا تھا جو شائع ہوا تھا 911 ہجری یا 1515 عیسوی میں. اگلا سوال، سید عماد الدین عماد نے سیدھا، دیکھیے راستہ نہیں ہے بلکہ اس کا نام رستہ لکھا جاتا ہے، ریسین تے ہے، سیدھا رستہ تصنیف کیا تھا. تو وہ کب کیا تھا انہوں نے؟ 1081 ہجری یا 1670 عیسوی میں. اگلا سوال، شمال کی اردو نثر کا سب سے پہلا نمونہ قرار پاتا ہے. سیدھا رستہ یا سیدھا راستہ، ٹھیک ہے، ہاں سیدھا رستہ. اب اس میں نہیں ہے تو حسب اعلیٰ میں سے کوئی نہیں. اگلا سوال، شرف الدین یحییٰ منیری کا قلمی نسخے کی نقل موجود ہے منیر شریف کی درگاہ میں. اگلا سوال، اب دیکھیے اقتباس ہے. میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے، ابھی بچے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا. کچھ دن بعد وہ دلی میں آباسی دلی کی زندگی میں جب انتشار پیدا ہونے لگا تو میر تلاش معاش میں لکھنؤ چلے گئے. باقی زندگی لکھنؤ میں ہی گزار دی اور وہیں ان کا انتقال ہوا. میر کلاسیکل اردو غزل کے ایک بڑے شاعر ہیں. وہ اردو غزل کے امام سمجھے جاتے ہیں. سادہ اور عام فہم الفاظ میں سود و غزاز کی کیفیت پیدا کرنے میں میر کا کوئی ثانی نہیں. غزلوں کے علاوہ شاعری کی دوسرے اصناف میں بھی انہوں نے خوب جوہر دکھائے. ان کی مثنوی بہار عشق، قلع عشق اور دیا عشق کو بھی شہرت ملی. فارسی میں اردو شعراء کا تذکرہ نکات الشعراء اور ذکر امیر کے عنوان سے سوانح بھی لکھی. انہیں خدائے سخن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. اب دیکھیں ہمیں سوال جواب دیکھنے ہیں. اب دیکھیں سب سے پہلا سوال جو ہے ہمارا وہ کیا ہے کہ میر تلاش معاش میں کہاں گئے. دیکھیں اگر یہ عام سوال ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب دلی ہوتا، لیکن ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ باقی زندگی انہوں نے کہاں گزاری؟ لکھنؤ ہی میں. تو تلاش معاش کی وہ جب انتشار پیدا ہونے لگا دلی میں تو میر تلاش معاش میں لکھنؤ چلے گئے. اگلا سوال، کس شاعر کو اردو غزل کا امام سمجھا جاتا ہے؟ میر تقی میر کو. اگلا سوال، میر کی مثنوی ہے تو میر کی جو مثنویاں ہیں وہ ابھی ہم نے کون کون سی پڑھی ہیں؟ بہار عشق، قلع عشق اور دریا عشق. تو اس میں صرف بہار عشق کا ذکر دے رکھا ہے. اگلا سوال، میر نے فارسی میں اردو شعراء کا تذکرہ لکھا ہے. نکات الشعراء یہ فارسی زبان میں اردو کا سب سے پہلا جو ہے وہ تذکرہ ہے 103 شعراء کے ذکر کے ساتھ. سوال 125، میر کی سوانح حیات کا نام ہے ذکر میر. خواجہ احمد فاروقی صاحب نے اس کو ترجمہ کیا ہے. مندرجہ ذیل الفاظ میں سے موضوع لفظ یا کلمہ ہے. اب دیکھیں سوالات گرامر کے شروع ہو گئے ہیں. کون سا ہے؟ اب یہ دیکھیے سوال نمبر 126، اس میں ہے سڑک. باقی یہ وڑک ووٹی ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. سوال نمبر 127، اقسام اسم ہیں. اقسام اسم کتنی ہیں؟ 3. اگلا سوال، میں تم سے کل ملاقات کروں گا، اس جملے میں متکلم ہے یعنی کہ کون بات کر رہا ہے؟ بات کرنے والے کو تو متکلم کہتے ہیں، میں. اگلا سوال، صفت مقداری کہتے ہیں وہ صفت یا صفت جس سے کسی چیز کی مقدار معلوم ہو. اگلا سوال، مندرجہ ذیل جملوں میں فعل حال کا جملہ ہے. فعل حال کا جملہ کیا ہے؟ کھیلیں گی، آگے آنے والی بات ہے، ابھی پریزنٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد لڑکیاں کھیل رہی ہیں، یہ بھی حال کی بات ہو رہی ہے، اور کھیل چکی ہیں وہ گزر گئی بات. تو اس میں سے کون سا ہے؟ بی، لڑکیاں کھیل رہی ہیں.
130 का। 131 फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं। अगला सवाल, मंदरजा झैल जुमले में हरफ जार है। देखो इसमें सभी में है, यानी कि एक से ज़्यादा में है। किताब में इस पर है, सलीम और ज़ुबैर साथ रहते, अगर तुम आए तो मैं चलूँगा। अगला सवाल, हरूफ इजाफत कहते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि सारे ऑप्शन आपको नज़र आ जाएं। हरूफ इजाफत कहते हैं वो कलमात जो दो इसमों या ज़मीर व इसम को मुखातिब करने या पुकारने का काम करते हैं। अगला सवाल, मंदरजा झैल में कौन सा लफ्ज़ साबका है? तो अब इसमें देखिए कौन सा लफ्ज़ साबका है, जो पहले आ जाए। खूब तर। अगला सवाल, मंदरजा झैल में से लाहका लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए जो बाद में आए। तो देखिए जैसे क्या है, बर वक्त है, तो बर वक्त का हर वक्त हो सकता है, जुज़ वक्त हो सकता है। इसी तरीके से पलंग पोश के साथ में पोश में आहन पोश हो सकता है, नकाब पोश हो सकता है। तो इसमें जो है वो एक से ज़्यादा होंगे, हस्बाला में से एक से ज़्यादा। अगला सवाल, लफ्ज़ आराम के मुतरादिफ अल्फाज हैं। आराम का मतलब जो है उसका हम मानी, सिनोनिम, खुशी, राहत, सुकून, चैन। अगला सवाल, एक मिनट, ये चैन, ऐश, सुख भी होना चाहिए। तो इसका जो जवाब होगा हस्बाला में से एक से ज़्यादा। अगला सवाल, मुतरादिफ अल्फाज होते हैं 137 ऐसे अल्फाज जो एक जैसे मानी रखते हैं। 138 ज़रबुल मिस्ल की सही तारीफ है। क्या है इसमें से? ऐसा जुमला या जुमले जिनमें कोई मिसाल दी जाए और उनके असली माने के बजाय दूसरे माने निकलते हों। अगला सवाल, जिस हर्फ पर कोई हरकत नहीं होती वो हर्फ कहलाता है साकिन या जज़म। अगला सवाल, ज़ेर को अरबी में कहते हैं कसरा। अगला सवाल, लफ्ज़ ज़ाहिर का मुतज़ाद लफ्ज़ होगा, उल्टा क्या होगा? ज़ाहिर का बातिन। अगला सवाल, लफ्ज़ ख़बर का जमा लफ्ज़ होगा। ख़बर यानी कि ख़बर एक सिंगल हो गया, उसका जो है वो अखबार, और इसका जमाउल जमा अखबारात होता है। अगला सवाल, मरसिया किस लफ्ज़ से बना है? मरसिया अरबी के रिसा से बना है, जिसका मतलब होता है आहुब का करना। इसमें से तीनों में से कोई नहीं दे रखा, तो हस्बाला में से कोई नहीं। अगला सवाल, हुस्न मतला किसे कहते हैं? देखिए जब गज़ल शुरू होती है तो वो मतला होता है, लेकिन अगर किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? हुस्न मतला। मतला अव्वल के फ़ौरन बाद आने वाले मतले का शेर। अगला सवाल, दबीर किस सिन्फ के नुमाइंदा शायर हैं? मरसिया। अगला सवाल, नून मीम राशिद का पूरा नाम है? देखिए ये है नज़र मोहम्मद राशिद जंजुआ। अगला सवाल, नज़्म मुअर्रा को अंग्रेज़ी में ब्लैंक वर्स कहते हैं। अगला सवाल, 148 तशबीब और ग्रेस किस सिन्फ के अज्जा हैं? तो ग्रेस और तशबीब कसीदे में इस्तेमाल होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 149 रुबाई के मशहूर शायर हैं? देखिए रुबाई के मशहूर शायर अमजद हैदराबादी भी हैं और मीर अनीस भी हैं। मीर अनीस ने भी जो है वो उम्दा अखलाकी रुबाई कही है, गालिब ने रुबाई नहीं कही है। तो इसमें क्या होगा? हस्बाला में एक से जायद। और अमजद हैदराबादी बहुत बड़े रुबाई गो शायर हुए हैं। तो देखिए इसमें कमीशन ए भी मान सकता है और डी भी मान सकता है। अगला सवाल, रुबाई को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है दो बैती। दो बैती भी तो इस नाम से जाना जाता है। ये थे सवाल 150। कितने सवालात हुए हमारे? 71 से 150, ये 80 हुए और 22 पहले। तो कुल मिलाकर हमारे सामने जो है वो 102 सवालनामे हुए। और जिन साहब ने भेजा था मैं इत्तफाक से उनका जो है वो नाम जहन से मेरे निकल गया है और मौका देखने का भी नहीं है। और अगर किसी सवाल में जो है वो कोई भी आपको लगता है कि गलती है तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि उसके कमेंट को पिन कर दिया जाए और सभी को जो है वो दुरुस्त जवाब मिल सके। ये जो PDF है इस सवालनामे की, ये एजुकेशनल अपडेट ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। लिंक उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे मिलेगी सिर्फ।
اور اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی بھی سوال نامہ حل کرانا ہے تو آپ ہمارے پاس بھیجیے، اس کو حل کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ بہار کا جو 9th کا ایگزام ہوا ہے 21 جولائی 2024 کو، سنڈے کے دن، اس کی آنسر کی ہے۔